अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जनाब गर्मियाँ आ चुकी हुई हैं और अभी से बहुत बुरे हालात हैं। सबके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आप सब ने भी कोशिश करनी है ख़ुद को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है गर्मी से बचा के रखना है। जितना ज़्यादा हो सकता है पानी का इंटेक करें, जितना ज़्यादा हो सकता है स्कंजबीन और इस तरह की चीज़ें ख़ुद बना कर पिएँ, डिटॉक्स वाटर पिएँ रेदर देन कि आप बाहर के बने हुए जूस वगैरह पिएँ। आज मैं रेडी हो रही थी, घर में थोड़ी सी कुछ गेस्ट वगैरह आ रहे थे तो सोचा कि वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं और अपनी प्यारी प्यारी छोटी सी यूट्यूब की फैमिली के साथ काफ़ी कुछ चीज़ें शेयर करती हूँ। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि मैं वीडियोस किस तरह से बनाऊँ। और एक तो अच्छा कैमरा भी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली उस तक पहुँचने के लिए इसी कैमरे से गुजरना पड़ेगा। अच्छा जी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मुझे भी कुछ बातें जैसे मैं करती हूँ आप लोगों को सिखाती हूँ। और ऑब्वियस सी बात है, मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग भी कुछ अच्छी अच्छी लेकिन बातें बताएं ताकि हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करें, स्ट्रेसफुल लाइफ से निकालें। देखो, स्ट्रेस हर किसी को होता ही होता है, ये कोई भी आज के दौर में नहीं कह सकता कि हमें भी स्ट्रेस नहीं है। अच्छा, यहाँ आज मैं ख़ास तौर पर हर उस औरत और लड़की से बात करना चाहती हूँ जो ज़िंदगी में किसी न किसी मुश्किल से गुज़र रही होगी और गुज़र रही है, जो अपने ख्वाबों के लिए कोशिश तो बहुत कर रही है, लेकिन कभी कभी ख़ुद को इतना अकेला महसूस करती है, इतना अकेला महसूस करने लग जाती है कि लगता है कि बस अब ख़त्म हो गया सब कुछ और बिल्कुल नामुमकिन लगने लग जाता है। हाय, यहाँ पे ना हम अक्सर औरतों को देखते हैं कि हम लोग बेसिकली मैं जॉब ही करती हूँ, जैसे कि कुछ ऑडियंस को पता है। तो समटाइम्स मेरे पास कभी कभी ऐसी ऐसी औरतें आती हैं तो मैं सच में उनकी कहानियाँ सुन के मैं बहुत थोड़ी नहीं, बहुत डाउन फील करती हूँ। डाउन से मुराद ऐसे दुखी महसूस करती हूँ। फिर कभी कभी उनकी जगह ख़ुद को भी रख के सोचती हूँ। पॉजिटिव भी, इसमें पॉजिटिव चीज़ें भी हो जाती हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें अच्छे हाल में रखा हुआ है। फिर सोचती हूँ कि अच्छा, करने की जगह अल्लाह ना करे खुदा न खास्ता मैं होती तो मैं क्या करती या मेरी सिचुएशन क्या होती। तो इस तरह से चीज़ें फिर समझ आती हैं बहुत अच्छे से। अच्छा, मैंने जैसे कहा कि अक्सर हम औरतों को देखते हैं और कहते हैं कि वाह, इसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, इसे तो सब कुछ आसानी से मिल जाता होगा। ठीक है, लेकिन असल में हकीकत जो है ना वो टोटली चेंज होती है। हकीकत में वो बिल्कुल नहीं होता जो दिख रहा होता है, और ये पॉजिटिव वे में भी है और नेगेटिव वे में भी मैं बात कर रही हूँ। हर कामयाब जो औरत होती है ना, उसके पीछे एक ऐसी स्ट्रॉन्ग कहानी होती है जो किसी को भी नज़र नहीं आ रही होती। और शायद वो अनकही बातें होती हैं जो आप किसी को बता भी नहीं सकते हो। वो फीलिंग्स, वो बातें, वो एहसास जो आप किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते, सिर्फ आपको और आपका अल्लाह ही जानता है। इसी तरीके से एक ऐसी कहानी जिसमें खामोश आंसू तो होते हैं, हाँ, हम रातों को रो भी लेते होते हैं। ख़ासकर रात को सोने का सब इंतज़ार करते हैं, या वाशरूम में जाके रो लेते हैं, या किसी घर के कोने में जाके रोते हैं। ठीक है, ऐसी रातें भी होती हैं जब कि सब सो जाने के बाद जाग रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि जिसने रोना होता है वो जाग रहा होता है। ऐसे दिन भी होते हैं जब वो एक इंसान ना खुद टूट रही होती है लेकिन दूसरों को संभाल भी रही होती है। जब ज़िंदगी की ये फेज़ आती है ना कि आप खुद टूट रही हैं, आप में हिम्मत नहीं है, आपको पता है कि अंदर से बॉडी आपको क्या रिस्पॉन्स कर रही है, या आपकी बस हो चुकी हुई है, इस सब के बावजूद आपने हिम्मत करनी है। आपने अपनी सराउंडिंग के लोगों को संभालना है। ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है जो अल्लाह ताला हर किसी को नहीं देता। ऐसे दिन भी होते हैं जब वो खुद टूट रही होती है लेकिन दूसरों को संभाल रही होती है। एक औरत जब सिर्फ अपने लिए तो जीती नहीं है ना, वो अपने वालिदैन के लिए भी जी रही होती है, उनके लिए बारे में सोचती भी है, उनको आगे लेकर भी, यानी कि उनको किस तरह से उसने उनका ख्याल रखना है। इसके अलावा अपने बहन भाइयों का ख्याल रखना होता है। अगर वो मैरिड है तो साथ उसने अपने बच्चों को देखना होता है, अपने हस्बैंड को देखना होता है, हस्बैंड के माँ बाप, आगे उनकी फैमिली को देखना होता है। एक जो औरत है ना, अब मैं कहते हैं ना कि मर्द सारा सारा दिन बाहर कमा के आते हैं तो ये तो वो, दरअसल औरत घर में फारिग नहीं बैठी होती। वो इतना बड़ा जो कुंबा मर्द पीछे छोड़ के जाता है ना, औरत उनकी नगेबान होती है। आई मीन टू से उनकी देखभाल कर रही होती है, उनको देख रही होती है, उनका ख्याल रख रही होती है, घर की सफाई होती है, खाना वगैरह होता है, काफ़ी सारी चीज़ें। फिर हर आए गए को भी देखना होता है घर में। अक्सर ऐसा होता है कि वो अपनी ख्वाहिशात को सबसे आखिर में रख देती होती है।
لیکن یار آج میں آپ کو ایک ایسی بات کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کے خواب بھی اہم ہیں، آپ کی خوشیاں بھی سب سے زیادہ اہم ہیں، اور آپ کی زندگی تو سب سے زیادہ اہم ہے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، سب کو پریورٹی دینی چاہیے اور کرنا ہوتا ہے، لیکن ہم جو فیمیل ہیں نا، ہم دیسی فیملیز کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ میرڈ ہیں چاہے وہ ان میرڈ ہیں، موسٹلی جو ہیں جو ذرا سمجھدار ٹائپ ہوتی ہیں، وہ دوسروں کو پریورٹی دے 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 کے اپنا آپ ختم کر کے بیٹھ جاتی ہیں۔ پھر ایک ٹائم آتا ہے تو ان کو لگتا ہے، وہ سوچتی ہیں کہ یار ویئر وی آر اسٹینڈنگ ایکچولی، ہماری خواہش کیا ہے یا ہمیں پسند کیا ہے۔ اگر میں آپ نہ بتاؤں تو میں سچ میں لائف کی اس اسٹیج پہ ہوں کہ میں کافی چیزوں کو لے کر بھول چکی ہوئی ہوں کہ میرا انٹرسٹ کس چیز میں ہے، میری کھانے میں موسٹ فیوریٹ ڈش کیا ہے، چاہے وہ دیسی کھانا ہے، چائنیز ہے یا فاسٹ فوڈ میں ہے، یا مجھے جوس کون سا پسند ہے، یا مجھے آئس کریم کون سی پسند ہے، یا میں پہنوں تو مجھے کپڑے کس اسٹائل کے پسند ہیں، مجھے کلر کون سا پسند ہے، مجھے گھومنا پھرنا پسند ہے یا نہیں، میں تو سب کچھ بھول چکی ہوئی ہوں۔ لانگ سٹوری ہے، انشاءاللہ یہ بھی کبھی ڈسکس ضرور کروں گی۔ یہاں پہ دیکھو، آپ کی زندگی سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے، آپ خوشیاں آپ کے مقدر، ہم کہتے ہیں نا کہ یار ہمیں تو خوشیاں، ہم نے کیا کرنی ہے خوشیاں، یہ مایوسی ہوتی ہے۔ یہاں آپ میری آئی لیشز دیکھ کر ماشاء اللہ پڑھیں، یہ میں بچپن سے، ایک تو میری ویسے بھی خوبصورت تھیں، ابھی تو میری سسٹرز کہتی ہیں کہ تم نے کاٹی ہیں، میری اس سے بھی زیادہ بڑی تھیں۔ پھر میں نے خود کا سیرم بنایا ہوا ہے جو میں کافی سالوں سے لگاتی آ رہی ہوں۔ ابھی تو مجھے بھی لگتا ہے کہ ہاں میری آئی لیشز جو سی ہیں وہ ذرا ڈاؤن ہوئی ہیں۔ اچھا، اگر آپ اپنے خوابوں کے لیے محنت کر رہی ہیں نا، تو کبھی یہ مت سوچیں کہ میں اکیلی ہوں۔ دیکھیں، کیونکہ دنیا کی ہر کامیاب عورت نے نا ایک وقت ایسا ضرور دیکھا ہوتا ہے جب لوگ اس پر یقین نہیں کرتے ہوتے ہیں، جب لوگ کہتے تھے نا کہ یہ نہیں کر سکتی ہے، یہ کامیاب نہیں ہو سکتی، یہ صرف خواب ہی دیکھ رہی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ لوگ آپ کو ڈی موٹیویٹ ہی کریں گے۔ آپ کے پاس جب بہت کچھ ہے نا، ٹھیک ہے، تو جب آپ اسٹرگل کے ٹائم پہ ہوتے ہو تو آپ پہ تانا کستے ہیں، باتیں کرتے ہیں، آپ کے ماں باپ کو آپ کے خلاف کر دیتے ہیں۔ جب آپ کے پاس سب کچھ آ جاتا ہے، وہی لوگ آپ کے پیر چوم رہے ہوتے ہیں، دھو دھو کے پی رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے قدموں میں گر رہے ہوتے ہیں، آپ کو جی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا، آپ بالکل خالی بیٹھے ہوتے ہیں، تب آپ پہ ہنس رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے لوگوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اپنی زندگی کا کنٹرول لوگوں کو دینا ہے، یا اپنی زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں رکھنا ہے۔ ہر رشتے کی نا ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، وہ ضرور رکھنی چاہیے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم ہر چیز اٹھا کے سامنے والے کے لیے رکھ دیں، اپنا آپ چھوڑ دیں۔ دیکھو، اللہ نے آپ کو بھی ایک زندگی دی ہے، آپ کو بھی ایک جان بنایا، آپ کو بھی ایک مکمل انسان بنایا ہے۔ آپ سے آپ کا حساب لیا جائے گا کہ کیا آپ نے اپنے ساتھ انصاف کیا ہے یا نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو اس چیز کا بھی ہم نے حساب آبویسلی دینا ہے۔ تو خیر، جب لوگ کہتے ہیں کہ تم نہیں کر سکتی ہو، ڈی موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں، کامیاب تو تم ہو ہی نہیں سکتی ہو، تم صرف یہ باتیں کر رہی ہو، یہ ہے وہ ہے، لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ مطلب کہ لوگوں کی جو باتیں ہیں نا، ان سے زیادہ اپنے رب پر خود کو یقین رکھنا چاہیے۔ یا تو آپ لوگوں کی باتوں پہ یقین رکھ لیں، ٹھیک ہے، یا آپ اللہ پہ اتنا بھروسہ رکھیں کہ وہ جو کچھ بھی کرے گا نا، obviously وہ سب سے اچھا کرے گا۔ دیکھو یار، کہ کامیابی ایک دن میں نہیں ملتی ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، کہ ہم کہہ دینا کہ یار میں نے راتوں رات کوئی محنت کی ہے، یا میں صبح اٹھ کے یہ کام کروں گی تو مجھے کامیابی مل جائے گی۔ کسی بھی لائف کے فیز میں آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو فوراً ہی، یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ فوراً آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ چھوٹے چھوٹے قدموں کا نتیجہ کامیابی کا نام ہے۔ آپ کا ڈیلی بیسس پہ ایک سٹیپ، ڈیلی بیسس پہ اگر آپ نے کوئی ورک کیا ہے، اپنا جو بھی آپ کا مشن ہے، آپ جاب بول رہے ہیں، اپنے جو آپ کے ٹارگیٹس ہیں اس پہ کام کریں۔ اگر آپ بزنس وومن ہیں یا بزنس مین ہیں تو اس پہ دیکھیں کہ ہم نے کیا اس کے لیے سٹیپ کیا، اس کی پروموشن کے لیے یا اس کو آگے لے کے جانے کے لیے۔ روز تھوڑا سا سیکھنا، روز تھوڑا سا آگے بڑھنا، روز اپنے مقصد کے قریب جانا، یہی کامیابی کا بیسیکلی راز ہوتا ہے، یعنی کہ کنسسٹینسی۔ یاد ہمیشہ ایک میری بات یاد رکھیے گا کہ اگر آج آپ کی محنت کا نتیجہ نظر نہیں آ رہا نا، تو پریشان نہیں ہونا، بالکل بھی پریشان نہیں ہونا۔ بیج یہاں پہ نا ہمیشہ ایک چھوٹی سی مثال میں دوں گی، یاد رکھیے گا کہ بیج لگانے کے فوراً بعد پھل کبھی بھی نہیں آتا، ایک پراپر پروسیس ہوتا ہے۔ پروسیس کے تھرو، چینل کے تھرو چیزیں چلتی ہیں۔ پہلے زمین کے اندر جڑیں بنتی ہیں، پھر پودا نکلتا ہے، پھر وقت کے ساتھ پھل آتا ہے،
ٹھیک ہے نا، یعنی کہ سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں. پہلا سٹیپ کیا ہوا، ہم نے بیج لگایا. دوسرا سٹیپ کیا ہوا، زمین اندر سے اس کے اندر جڑیں بنی، روٹس بنی، پھر پودا نکلتا ہے. پودے کو آپ ساتھ ساتھ پانی لگاتے رہیں گے تو وہ کھلے گا، بڑھے گا، نشوما کرے گا. اگر ایک پودا ہی گل سڑ گیا ہے، آپ نے پھر اس کو پانی لگانا شروع کیا ہے، وہ جتنا بھی آپ پانی لگا لیں گے گلنے سلنے کے بعد وہ ٹھیک نہیں ہوگا. اس لیے ساتھ ساتھ آپ نے پودے کی نشوما کرنی ہے تو آپ کو ایک اچھا پھل ملے گا. ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی اپنی زندگی کا موازنہ دوسروں کے ساتھ بالکل مت کریں، کیونکہ ہر انسان کا سفر جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے. کسی کو کامیابی جلد مل جاتی ہے، کسی کو تھوڑا وقت لگتا ہے، لیکن جو لوگ ہمت نہیں آتے نا وہ آخر کار اپنی منزل تک ہمیشہ پہنچ ہی جاتے ہیں. میں ان لڑکیوں سے بھی کہنا چاہتی ہوں جو خود کو کم سمجھتی ہیں، آپ کمزور نہیں ہیں. آپ کے اندر وہ طاقت ہے جس کا شاید آپ کو خود بھی اندازہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے زندگی میں جتنی مشکلات برداشت کی ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ مضبوط ہیں. اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو اس لیے آزماتا ہے کیونکہ وہ آپ کو اس مقام تک پہنچانا چاہتا ہے جس کا آپ نے ابھی تک تصور بھی نہیں کیا. اس لیے آج اگر آپ کسی مشکل سے گزر رہی ہیں تو مایوس نہیں ہونا. یہ وقت بھی گزر جائے گا، پریشانی ختم ہو جائے گی، درد بھی ختم ہو جائے گا اور یہ درد آپ کی طاقت بن جائے گا. اور ایک دن جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گی تو آپ کو احساس ہوگا کہ جن مشکلات سے آپ ڈر رہی تھیں وہی آپ کی کامیابی کا سبب بن گئی ہیں. آخر میں بس ایک بات ضرور کہوں گی، اپنے خوابوں پر یقین رکھیں، اپنی محنت جاری رکھیں، اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ کامیابی ان لوگوں کو ملتی ہے جو تھک جاتے ہیں لیکن رکتے نہیں ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.